محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جب سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور واحد خدا کی جب سے دعوت دینے والے دنیا میں پیدا ہوئے، اس وقت سے آج تک کبھی اسلام نے وہ دن نہیں دیکھا جس دن اسلام پر حالات نہ ہوں۔ کبھی فتنوں کی شکل میں اسلام نے بڑے بڑے حالات دیکھے، کبھی دشمنوں کی شکل میں اسلام نے بڑے بڑے حالات دیکھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، صحابہ کرام کو مارا گیا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون بہتا ہوا جوتیوں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسلام نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 850 سال کی محنت کیا حضرت نوح نے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مارا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال جیل میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہوئی، فرعون پیچھے پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ اسلام نے ہر ہمیشہ حالات کو دیکھا ہے۔ اگر اسلام والوں پر حالات نہیں آتے تو پھر تعجب کی بات ہے کہ آخر حالات کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان پر حالات آتے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا ان کو آرے سے کاٹا گیا، ان پر ان کی ماب لنچنگ کی گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو چاروں طرف اونٹوں کو بند کر بھگایا گیا، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کچا کلیجہ چبایا گیا، یہ اسلام نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو پاک پروردگار آج ہے وہ کل بھی تھا اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا اور ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ایک مسلمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، عشق رکھنے والوں کا ایمان یہ ہے کہ مسلمانوں پر جتنے بھی حالات آئیں، فتنے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیریں، لیکن مسلمان کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ایمان ہرگز نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ موت بھی آ جائے مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا ایمان پر قائم رہیں گے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر کل میری کن پٹی پر کوئی بندوق رکھ کر یہ کہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گردن پر تلوار رکھ کر پوچھا گیا کہ تو شرک کرے گا یا خدائے واحد کو مانے گا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے احد احد کہا۔ اگر اس طریقے کی آزمائش ہم پر آ جائے
تو کیا میرا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں ایمان کو بچا کر شہید تو ہو سکتا ہوں لیکن ایمان کو قربان نہیں کر سکتا؟ کیا اتنا مضبوط میرا ایمان ہے؟ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں۔ ہر دور میں حالات آئے، ہر دور میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، فتنے طرح طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے فتنے آ کر گھیریں گے، آدمی صبح کو مسلمان نکلے گا، رات کو کافر پہنچے گا، آسمان سے فتنے اتریں گے اور زمینوں سے فتنے جنم لیں گے۔ رات میں آدمی مسلمان ہو کر سوئے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ غیر محرم لڑکی کے ساتھ زنا سمجھ میں آنے کی بات ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا، جس کے ساتھ آدمی نے نکاح پڑھوایا اور جس کے ساتھ رہنے کی قسمیں اٹھائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم لوگ کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کیا میری بیوی میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ زنا تو نہیں کر رہا، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں کہیں وہ حرام کے بچے تو نہیں پیدا ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات علماء کرام نے، حضرات محدثین نے اس کے کئی وجوہات بیان فرمائے، جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے عقیدے سے ہٹ کر کسی فتنے کا شکار ہو جائے اور کسی غلط عقیدے میں پڑھ کر وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں تذبذب کا شکار ہو جائے اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے۔ آدمی جیسے ہی کافر ہوتا نا، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ فوراً نکاح کو لوٹانا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں آسان مثالیں دوں۔ وسیم رضوی مرتد ہوا، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ نکاح دہرانا تھا۔ اگر کوئی اسلام کو ماننے والا کافر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کرتا تو پھر وہ زنا کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی فتنے کا شکار ہو کر کافر ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات اتنے بد سے بدتر ہیں کہ ایک طرف سے دشمنان اسلام کو نشانہ بناتے ہیں تو دوسری طرف سے چند چال باز، مکار، دھوکے باز، کمینے، نالائق قسم کے لوگ داڑیاں رکھ کر، جھبے پہن کر، ٹوپیاں پہن کر، اوپر سے رومال اوڑھ کر، مساجد کا نام لے کر، مدارس کا نام لے کر اور اس کے علاوہ حضرات علماء اور اولیاء کا لبادہ پہن کر، پیروں کا جو ہے طریقہ اپنا کر، بیعت پیری اور مریدی میں اتر کر کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمان دھوکہ بھی کھا رہا ہے۔ کیا حضرت ایسا بول رہی نا تمہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ کی روح نہیں، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ روح کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک جسم کا ڈاکٹر، ایک روح کا ڈاکٹر۔ جسم کا ڈاکٹر کون؟
جو ہمارے گھروں میں گھروں کے بازو میں گلیوں میں یا راستوں میں یا بڑی بڑی نرسنگ ہوموں میں اور بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ میں اور ہاسپٹلس میں جو ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کے ڈاکٹر ہیں. ہماری روح کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جسے پیر کہا جاتا ہے, جسے مرشد کہا جاتا ہے, جسے اللہ والا کہا جاتا ہے, جو معرفت کے راستے پر چلتا ہے. ان کی مثال حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم, ہمارے علاقے میں حضرت مولانا طلحہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم, حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم, اور حضرت مولانا شفیع الدین صاحب حیدرآباد والے دامت برکاتہم, اور دارالعلوم دیوبند کے اندر زندگی گزارنے والے, پڑھانے والے بڑے بڑے اساتذہ اکرام. اور ہمارے یہاں پر دارالعلوم سبیل الرشاد چلے جائیں, ہمارے حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم کسی کے خلیفہ ہے, اور وہاں پر سبق پڑھانے والے اساتذہ اکرام کسی کے خلیفہ ہے. ہر کوئی نہ کوئی اللہ والے کسی نہ کسی کے خلیفہ ہوتے ہیں, اور ان کے ماتحت کئی افراد ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کئی افراد ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, اور اللہ کے راستے پر اور اللہ کی راہ میں خدا کو پہچاننے کے لیے, خدا کی معرفت کے لیے وہ راتوں کی نیند کو جاگتے ہیں اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایسی ہزاروں مثالیں ہمیں ملے گی. آپ منہاج نگر چلے جائیں, وہاں پر بہت مرتبہ اللہ والوں کو بلایا جاتا ہے. آپ چلے جائیں ٹینری روڈ کو, اللہ والوں کو بلایا جاتا ہے. آپ چلے جائیں ہمارے بنر گٹا کی مسجد بلال کو, اللہ والوں کو بلایا جاتا ہے. کیوں بلایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ روح کو سنوارنے والے ہوتے ہیں, وہ روح کو بنانے والے ہوتے ہیں, اللہ کی پہچان کروانے والے ہوتے ہیں. خدا کے سامنے حاضر ہو کر اللہ کے پاس کیسا منانا ہے اسے سکھانے والے ہوتے ہیں. میرے دوستو, ان اللہ والوں کی شکلیں ڈھال کر بعض لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں. انہی لوگوں میں سے 3 نام ہیں جو اکثر طور پر یوٹیوب پر چھائے ہوئے. آپ کو میں بتاؤں, آج نوجوان اگر کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, تو نوجوان کہاں جاتا ہے؟ سب سے پہلے گوگل. علامہ گوگل. امام صاحب فیلڈ ہو گئے, خطیب صاحب فیلڈ ہو گئے, مسجد کے علماء فیلڈ ہو گئے, اپنے اطراف و اکناف کے مدارس کے علماء فیلڈ ہو گئے, جانے میں سستی محسوس ہوتی ہے. اب کہاں جاؤ؟ علامہ گوگل صاحب کے پاس جاؤ. ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ گوگل پر تقریباً 80% قادیانیوں کا قبضہ ہے. کس کا قبضہ؟ کس کا قبضہ؟ یوٹیوب پر 80% قادیانیوں کا قبضہ ہے. قادیانی کا تو کون معلوم؟ ارے ذرا بولو, معلوم قادیانی کا تو کون؟ بازو گھر میں چچا ہی نہ انو, پھپا ہی نہ انو. نبوت کا دعویٰ کرنے والا غلام احمد قادیانی, اب تک جو دیندار, جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہ قادیانی کا نام سنتے تھے برابر. لیکن چند دنوں سے شکیل بن حنیف کے نام سے ایک شیطان پیدا ہوا. کیا نام؟ شکیل بن حنیف. دیوانے باتاں کرتا انہیں. رات کو باٹل مار کو رہتا کی کیا کی, صبح کو اٹھ کو میں منہ سا کتا. رات کو باٹل مار کو ٹائٹ وکسی پی کو ٹائٹ ہو کو رہتا رہنگا, صبح کو اٹھ کو میں مہدی کتا ہے. ایک ٹائم بولتا میں خدا کا اوتار ہوں, ایک ٹائم بولتا ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں. انہی ناموں میں سے اور ایک نام آتا ہے ریاض احمد گوہر شاہی. کیا نام؟ کیا حضرت ہم نہ معلوم نہیں سو چیزاں سب تمہیں سکھا کو دے رہی نا. میں اگر نہیں بتایا تو اپنے اسٹیٹسوں میں کئی نوجوان دین کی باتیں سمجھ کر ان شیطانوں کے بیانات رکھ رہے ہیں.
کیا نام؟ ریاض احمد گوہر شاہی. میں اسے ریاض احمد گوہر نہیں بولتا، اسے ریاض احمد گوبر بولتا ہوں. سو کون انہیں؟ ریاض احمد گوبر. جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے گوبر کہا جائے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرے اسے گوبر کہا جائے گا. جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور آپ کی حدیثوں کو جھوٹا قرار دے اسے گوبر کہا جائے گا. میں آپ کو اس کے عقائد بتاؤں گا، آپ کو اور تعجب لگے گا. آپ خود کہیں گے مولانا وہ تو گوبر نہیں ہے، وہ تو گوبر سے بھی بدتر ہے. آپ خود کہیں گے اس کے عقائد کو سن کر. صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. آپ میں سے کون ہے جو برداشت کرے گا کہ صحابہ کو گالیاں دے؟ ہے کوئی صحابہ کو گالیاں سنانے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. آپ میں سے کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت کرے؟ میرے گھر کے سامنے کی پراپرٹی، ایک بالسٹ پراپرٹی اگر کوئی مارتا ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملہ کرے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ غصہ آتا نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مصیبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم لوگ اللہ مانتے ہیں، برابر؟ لا الہ الا اللہ. تمام تعریفیں پوری دنیا بنانے والا اللہ ہے. زمین کا مالک اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، جنگل کا مالک اللہ ہے، بیابان کا مالک اللہ ہے، ریتیلی زمین کا مالک اللہ ہے، سمندروں کا مالک اللہ ہے، کھارے پانی کا مالک اللہ ہے، میٹھے پانی کا مالک اللہ ہے، ہمارے جسموں کا مالک اللہ ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی کا مالک اللہ ہے، ہمارے کانوں کی بصارت سماعت کا مالک اللہ ہے، آنکھوں کی جو ہے بصارت کا مالک اللہ ہے، زبان کی گویائی کا مالک اللہ ہے، ہاتھوں میں طاقت دینے والا اللہ ہے، پیروں میں قوت دینے والا اللہ ہے. ہر چیز اللہ کے قبضے و قدرت میں ہے. وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ممکن ہے. سب مانتے ہیں؟ سب مانتے؟ ذرا منڈیاں تبھی ہلاؤ، پیچھے والے ہلا رہی نہیں. مانتے؟ یہ سب ماننے کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں اللہ کے ساتھ یہ ایک اوتار بھی ہے، یہ سب مان رہا ہے، اسے سب کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایک اور اوتار ہے یا کوئی اور بھگوان ہے، تو اسے مسلمان کہیں گے اسے مسلمان. جس طریقے سے اللہ کے تمام صفات کو ماننے کے باوجود کسی آدمی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں مانا جا سکتا، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، نبوت کے درجے پر فائز کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو کیا آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ لیکن آپ کے اور میرے درمیان میں چند ایسے مکار، دغاباز، دھوکے باز، مسلمانوں کی شکل رکھنے والے آستین کے سام پیدا ہو چکے. مسجد کے اندر اگر ویڈیو بتانا جائز ہوتا تو میں ویڈیو بتاتا آپ کو. مسجد کے اندر اگر ویڈیو بتانا جائز ہوتا تو میں یوٹیوب بتا کر آپ کو بتاتا کہ یہ شیطان ہے. آپ کو میں بتاؤں، گوہر شاہی کے نام سے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، ایک گنجا آئے گا. میں اس کی توہین اس لیے کر رہا ہوں، اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے.
کوئی میرے باپ کو گالی دے برداشت نہیں ہوتا، کوئی ماں کو گالی دے برداشت نہیں ہوتا، کوئی میرے خاندان کو برا بھلا کہے برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی توہین کرنے والے کو میں برداشت کیسے کروں؟ تو ایک گنجا آئے گا آپ کے سامنے، اتنی داڑھی رکھو، سر کے اوپر بالا نہیں، موٹے چہرے والا، چہرے کو دیکھے تو شیطان بھی شرما جانا، اور اس کی باتیں حضرات علماء کی طرح کی باتیں، سنے نہیں آپ اسے، آپ ہرگز نہیں سنیں گے، قسم کھا کر اٹھو کہ نہیں سنیں گے۔ مولانا بولے اس لیے ایک مرتبہ اس شیطان کی صورت دیکھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سامنے لیپ ٹاپ رکھو، دیکھو میں بام بیچارہ غریب پیپراں رکھ لے بیٹھی ہوں، ادھر سے بھی اڑ رہی ہوں ادھر سے بھی اڑ رہی ہوں، انہوں کیا رکھ رہی ہیں سامنے؟ لیپ ٹاپ، سامنے فون رکھ کر، لیپ ٹاپ رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی چکنی چپیٹی باتیں اور دین کی باتیں، اللہ اور رسول کی باتیں بیان کر کر، یہ ایک شیطان ہے ریاض احمد گوہر شاہی، اس کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، اس کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ریاض احمد گوہر شاہی کون، ذرا اس کا تعارف ہمیں سنیں گے۔ اب معلوم تو ہونا نا، فلاں صاحب فلاں بڑے مولانا کہتے، فوراً ایک صاحب اٹھ کر کھڑے ہوتی، ان کا تعارف پیش کرتی، حضرت العلام فصیح اللسان فلاں مولانا صاحب دارالعلوم سبیل الرشاد کے شیخ الحدیث ہیں، فلاں مدرسے کے دارالعلوم دیوبند کے اور مظاہر العلوم سہارنپور کے، ندوۃ العلماء کے اور دیگر مدارس کے جو مدرسے بڑے ہیں وہ اس کی طرف نسبت کر کر بتایا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، عالی مرتبہ، یہ سب بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے۔ تو ہم بھی ریاض احمد گوہر شاہی کو کا تعارف سنتے ہیں، یہ کون؟ انہیں اچانک راتے رات کان سے ٹپک گا، انہیں راتے رات ٹپکیا نہیں، انہیں کون بولے تو سری نگر میں بابا گوہر علی شاہ کے نام سے ایک آدمی رہتا تھا، بابا گوہر علی شاہ، نام یاد رکھنا۔ بابا گوہر علی شاہ کی 5 پشتوں سے ریاض احمد گوہر شاہی پیدا ہوا۔ انہیں کون؟ بابا گوہر علی شاہ، انہیں کون؟ انہیں سری نگر میں زندگی گزارنے والا ایک آدمی، اس زمانے میں جس وقت یہاں پر انگریزوں کی حکومت چلتی تھی، اس زمانے میں اس نے سری نگر میں ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ قاتل، مرڈرر، ایک آدمی کا اس نے قتل کر دیا۔ اس وقت پولیس اس کی تلاش میں تھی، حکومت اس کی تلاش میں تھی، انگریز اس کی تلاش میں تھا، تو اس وقت اس نے سری نگر کو چھوڑ کر راول پنڈی کو چلا گیا۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان دونوں کا بارڈر ایک تھا، ملے ہوئے تھے، اور وہاں پر چونکہ ایک تھے تو حکومت یہاں کی بھی وہی، وہاں کی بھی وہی، یہاں کی پولیس بھی واچ، وہاں کی پولیس بھی واچ۔ اب یہاں کا مسئلہ، اب کا مسئلہ کیسا ہے؟ ہندوستان میں چوری کرو، غریباں کا پیسہ لوٹو، سیدھا جگ دبئی میں بیٹھ جاؤ۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہمارے چچا کسے کسے بھگا دلے ہندوستان سے؟ اربوں روپے دے کو بھگا دلے چچا، کرے نہیں کرے؟ اور کئی افراد مسلمانوں کو دھوکہ دیے کمپنیاں کے ناموں پر، کہاں گئے؟ دبئی کو چلے گئے، اب بھی تک عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں کیسا تھا؟ یہاں کی پولیس بھی واچ، وہاں کی پولیس بھی واچ۔ تو انہیں سوچیا اگر میں لوگوں کے درمیان میں رہا تو منجے کیا کر ڈالتی؟
پکڑ کو پھانسی پہ لٹکا ڈالتے ہیں. کیا کرنا؟ اس کے واسطے ایک جو ہے پیر کا حلیہ دھار کر ایک جنگل میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں پر اس نے پیری مریدی شروع کی. اور چند ہی دنوں میں اتنے زیادہ ہمارے مسلمانوں کو کیا بولنا، حق کے راستے پہ آؤ کہ تو حق کے راستے پہ نہیں آتے. اب بیچ میں صبح میں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کی ایک کلپ میرے سامنے آئی. حضرت کو سن رہا تھا. حضرت نے فرمایا، ایک بیان میں حضرت نے فرمایا کہ رات میں وہ بلر کی پھلی آتی ہے، نہیں بلر کی پھلی، وہ چھلی دال بناتے، دیکھو بناتی ہیں کیا تمہارے یہاں بھی کھاتی ہیں کیا چھلی دال؟ بڑی مزیدار رہتی ہے کہ نہیں؟ وہ چھلی دال، وہ بلر کی پھلی کے چھلکے ہی نہیں، وہ بلر کی پھلی کے چھلکے رات کو 12 بجے بچی لے لگ جا کو 3 رستیاں پہ سٹی گتے. کان سٹی؟ 3 رستیاں پہ سٹی گتے. دیکھنے والے دیکھ کو کئی کو گیا اماں یہاں سٹی نہیں، ہمارے امی بولے کان سٹو گھر کو 3 رستیاں پہ سٹو. اب تک لیمبوان سٹے سو بس ہوا، انڈے پھینکے سو بس ہوا، اب بلر کے پھلیاں بھی 3 رستے پہ پھینک لے کو ہیں. ہمارے مسلمانوں کے عقیدے دیکھو. سامنے سے بلی چلے گئی تو داڑھی نکالیا تو پروانی، گٹکے کھایا تو پروانی، اماں بھاؤں کو گالیاں دیا تو پروانی، بھائی کے اوپر کیس کریا تو پروانی، نمازاں چھوڑیا تو پروانی. بلی گزر گئی تو نہیں گزرنا کہتے. کئی کو گھر کو بولے تو ایک بلا آ جاتی ہے کہتے. کئی کو صاحب کھڑ گئے سو تو بلی رستہ کاٹ ڈالی حضرت. کیا کیا عقیدے، اللہ اکبر. ایسے کمزور عقیدے والے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں چلے جاتے ہیں. اب انہیں بلر کی پلی سٹی. بہرحال بچی کیا کی، ایک جواب بول کو چلے گئی. کسے کی پوچھے گتے ہیں کیا بھئی قصہ؟ بلر کی پھلی نے 3 رستیاں پہ سٹی نا کہ تو انہوں کون کی بولے گتے حضرت مسئلہ ویسا نہیں ہے، بیکا میں ایک عقیدہ ہے. کیا بولے تو بلر کی پھلی کے چھلکے کو کون تبھی آدمی کھن لیا تو سالنے میں مزہ آ جاتا ہے. اس سے حضرت پی ایم مزمل صاحب بولے کھندل کو مزہ آنے سے بہتر ہے تو پرانے جوتے اٹھا کو سالنے میں ڈال ڈالو. ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں حضرت کے ساتھ بیٹھ کو تھا، فون آیا رات کو 12 بجے. مطالعہ کر لے کر بیٹھے. رمضان کا مہینہ ہے، تقریباً اب سے 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے اور مطالعہ چل رہا ہے. حضرات علماء اکرام بیان کرنا، دوسرے دن آج کا بیان رات کے 1 بجے تک بیٹھ کر مطالعہ کیا ہوں میں. تو حضرات علماء مسلسل کتابوں میں رہتے ہیں، نہیں تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا نا حضرت گئے جمعہ ڈالے سچ کیسٹ ڈالی رہے. بابا بولتے نہیں بولتے، نئے باتیں ہونا، نئے باتیں ہونا. کان سے لے لگانا صاحب، قرآن تو وچ، حدیث بھی وچ. اب نئی حدیث کان سے پیدا کروں؟ قرآن کے نئے آیتاں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ بہرحال حضرت بیٹھ کر مطالعہ کر رہے تھے. مطالعہ کرتے حضرت کو فون آیا. ہلو السلام علیکم حضرت. رات کتنے بجے؟ رات کے 1 بجے. حضرت سو گئے؟ نہیں رہے بار ڈانس کر رہا ہوں. صحیح میں حضرت بولے سو جواب بول رہا ہوں. سو نہیں رہے بار ڈانس کر رہا ہوں. رات میں سوئے نہیں تو کیا ڈانس کریں گے؟ کیا پوچھو جی، کیا پوچھنا؟ نہیں حضرت کیا بھی نہیں، وہ ہمارے دادی بولنے کو تھے فریج کی طرف پاوا نہیں کرنا کہتے. کیا نہیں کرنا کہتے؟ کس کی طرف؟ اماں کی طرف پاوا کریا انہیں. اماں نیچے بیٹھی، انہیں اوپر بیٹھیا. بابا نیچے بیٹھے تھے، انہیں اوپر بیٹھیا. بابا کے سامنے سگریٹ ماریا، تب خیال نہیں آیا فریج کی اتنی قدر کیا کعبۃ اللہ انہیں.
फ्रिज की तरफ पावा नहीं करना की वो जी फ्रिज की तरफ पावा नहीं हजरत हमारे दादी बोले सो फ्रिज की तरफ पावा नहीं करना, उसके अंदर तरकारी रहती है कहते है। क्या वो छेड़ने सवाल करती की नहीं, वो सच्ची क्या तभी जानने सवाल कर समझ के बाहर। एक साहब फोन करे, हजरत एक सवाल पूछता हूँ हजरत, क्या भी समझो न को। बोलो साहब क्या किस्सा। हजरत हमें दोस्तान बैठी, हमारे दरमियान में फुल बहस चलने को है। क्या बोले तो एक मर्द माने को 2 बीवियां रहे तो 100 कन बोलती। समझो, एक मर्द माने को 2 बीवियां रहे तो 100 कन बोलती, बराबर 100 कन बोलती। हजरत अगर एक बैकू को 2 मर्द माने रहे तो क्या बोलती? क्या सवालात हैं। मैं बोलिया रान बोलती। अब क्या बोलना उसके बाद? अल्लाह हिफाजत फरमाए। फाहिशा ऐसे फहश सवालात करते हैं लोग, ना उसके टांगा रहते ना उसका सर रहता, क्या सताने के वास्ते करती, नहीं सच्ची सीखने के वास्ते करती। बहरहाल बताना ये चाह रहा हूँ, लोगों के अकीदे इतने खराब हैं कि अब तो वो रास्ते में तुम्हें जाओ, बहुत सारे में छोटे छोटे वो ऐसे स्लम एरिया रहते ना, वहाँ देख कर हूँ दहलीज में चप्पल लटकले को रहता, दहलीज में चप्पल लटकते रहता है। अब तक खिते लटका को हुआ, हाजा मिन फजली रब्बी लटकाए और क्या की लटकाए और क्या की लटकाए। अब चप्पला लटका रही, क्या वास्ते कहता नजर नहीं होती कहते। अकीदे मुसलमानों के, ये झूठ नहीं बता रहा हूं, ये हकीकत है आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि इतने कमजोर अकीदे वाले मुसलमान हैं कि अपना अकीदा कैसे, जो आदमी अल्लाह से होने का यकीन रखता है, जो आदमी नमाज पढ़ता है, जो आदमी अल्लाह के अहकामात को बजा लाता है, दुनिया का कोई धोखेबाज उसके ईमान पर डाका नहीं डाल सकता। नमाज़ों को देखो कैसा मसले हल होते, अल्लाह के पास मांगो। मैंने पहले भी कहा था कि हजरत सहाबा इकराम 2 रकत नमाज पढ़ को बच्चा को जिंदा कर लेते थे। सुनको हैं, सुने हैं, 2 रकत नमाज पढ़कर बच्चों को जिंदा करते थे। और वो कौन सी नमाज? नफिल नमाज। नफिल नमाज का पावर देखो कितना है कि 2 रकात नमाज पढ़ो और मुर्दे को जिंदा करो। नफिल नमाज का ये पावर रहा तो फर्ज नमाज के पावर का आलम क्या होगा। हमें नमाज़ां छोड़े, अल्लाह के सामने माथा टेकना छोड़े, अल्लाह तबारक व ताला हजारों दरबारों में माथे को झुका रहा है। मैं हमेशा कहा करता हूं, एक अल्लाह के दरबार में अपने माथे को टेको, दूसरे दरबारों में टेकने की नौबत नहीं आएगी। जो आदमी एक अल्लाह के दरबार में अपने माथे को नहीं टेकता, वो हजारों दरबारों में टेक कर भी परेशान रहता है। बच्चे पैदा नहीं हुए, कान जा रही आज मावा बहना। पॉइंट आउट कर सकता हूं मैं, ये फुला मंदिर जहां पर माएँ और बहनें अपने बच्चों को लेकर कतार में खड़ी होती हैं और वहां पर जो प्रसाद के नाम पर गाय का पेशाब डाला जाता है वो पी जाती हैं। देखकर हूं मैं। सुल्तान, वो क्या बोलते हैं उसे, तवक्कल मस्तान दरगाह, उसके करीब में एक जगह पर देवल है, वहां कई मर्तबा मेरी आंखों ने देखा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, टैनेरी रोड के इलाके में मैंने देखा। इतना कमजोर ईमान, क्या इतना कमजोर खुदा है हमारा? अरे जो खुदा बारिश बरसाए, जो खुदा खाना दे, और
کھانا تو کھانا، بارش تو بارش، ہمارے پیٹ میں جو گیا سو کھانا پگھلانے والا اللہ، وہ یہاں ایک چھوٹی پنسی ہو جان دے، یہاں چھوٹی ایک پنسی ہو جان دے، وہ پنسی کے اندر اگر غلاظت رہی، پیپ وغیرہ جمع رہا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیجیاں کا کھانا اندر ڈھکلتی نہ، اگر نکلیاچ نہیں تو حالت کیا ہوئیں گی مسلمان کی، انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کو پگھلا رہا ہے، احساس نہیں؟ اگر اللہ یہ کہتا کہ جس طریقے سے فون کا ریچارج کروانا ہے اسی طریقے سے آنکھوں کی روشنی کا ریچارج کروانا پڑے گا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ زبان سے بات کرنا ہے تو روزانہ کیا کرو؟ ریچارج کروا کر بات کرو تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ کانوں سے سننے کے لیے ریچارج کرواؤ، اللہ اگر بنا دیتا تو ماحول کیا ہوتا؟ پیروں میں چلنے کے لیے ریچارج کرواؤ، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی کرنے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا، کبھی سروس کے نام پر آئل نہیں پڑا گھٹنیا میں۔ 2000 کلومیٹر گاڑی چل گئی تو کیا کرنا؟ آئل بدلانا۔ کب تک گڑگیاں کا آئل بدلا ہے؟ انکھیاں کی سروس کرائے، دل کی سروس کرائے، جو سیکنڈوں کے اندر ہزاروں مرتبہ دھڑکتا ہے۔ ہماری یہ سانس جو چل رہی ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کو چھوڑ کس کے پاس جائیں گے ہم لوگ؟ اتنا کمزور سمجھا ہم نے اللہ کو، اور ہم نے اپنے گمان میں اللہ کو جیسے سمجھا اللہ نے ویسے فیصلے اتارے۔ پوری کائنات کا مالک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا مانا؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں مانا؟ اس کا یہ تو مانا لفظوں کا مانا ہے، مفہوم کیا ہے؟ پیٹ میں بچہ ڈالنے والا اللہ ہے، 9 مہینے بچے کو اندھیروں میں پالنے والا اللہ ہے، پیٹ کے اندر اس کی سانس کا نظام کرنے والا اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں غذا پہنچانے والا اللہ ہے، پانی میں اسے زندہ رکھنے والا اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں اسے زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، برابر 9 مہینے میں دنیا کے اندر پیدا کرنے والا اللہ ہے، دنیا کے اندر آنے کے بعد دنیا کی عادت ڈالنے والا اللہ ہے، دنیا میں آنے کے بعد رونا سکھانے والا اللہ ہے، غذا کو اس کے پیٹ میں پہنچانے والا اللہ ہے، اس کی آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اس کے کانوں کا مالک اللہ ہے، اس کی زبان کا مالک اللہ ہے، اس کے دل کا مالک اللہ ہے، اس کے ہاتھوں کا مالک اللہ ہے، اس کے پیروں کا مالک اللہ ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا اس کے اندر قوت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، وہ چلے گا اللہ کی مرضی سے چلے گا، وہ بولے گا اللہ کی مرضی سے بولے گا، وہ دیکھے گا اللہ کی مرضی سے دیکھے گا، وہ کھائے گا اللہ کی مرضی سے کھائے گا، اس کا پیٹ اس کا معدہ اسے ہضم کرے گا، اللہ کی مرضی سے ہضم کرے گا۔ ہم نے اپنے جسم کے اندر اللہ کو تلاش کرنا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں میں نظر آئے گا۔ باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ کان کی اوٹی کو جا کو جھاڑاں دیکھ لے کو، وہ پہاڑاں دیکھ لے، اس ضرورت نہیں، اپنے اندر دیکھو۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، اس کتاب میں حضرت نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو جمع کر کر انسان کو بنایا، پوری کائنات کو جمع کر کے انسان کو پیدا فرمایا۔ کیسے؟ انسان کے اندر کھارے پانی کی نہر ہے، انسان کے اندر میٹھے پانی کی نہر ہے،
انسان کے اندر جنگلات ہیں، انسان کے اندر پہاڑ ہیں، انسان کے اندر بنجر زمین ہے، انسان کے اندر شیر ہے، انسان کے اندر چیتا ہے، انسان کے اندر کتا ہے، انسان کے اندر خنزیر ہے، انسان کے اندر بندر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انسان پوری دنیا کا مجسمہ ہے۔ اللہ نے پوری دنیا میں جو چیزیں پھیلائی ان تمام چیزوں کے مجموعے کو لا کر انسان بنایا۔ کیسے؟ کہیں حضرت پہاڑا موٹے موٹے پتھرے کان دکھ رہی، اگر میرے اور آپ کے جسم میں ہڈیاں نہ ہوتی تو میرے اور آپ کے جسم کا حال کیا ہوتا؟ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس زمین کا حال کیا ہوتا؟ میرے اور آپ کے اندر ہڈیاں نہ ہوتی، میرے اور آپ کے اندر ہڈیاں نہ ہوتی تو ہمارے جسم کا حال کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے؟ کھارے پانی کی نہر کہاں ہے؟ پیشاب کی دھار کھارے پانی کی نہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جنگلات پیدا فرمائے، کہاں ہیں؟ یہ یہاں سر پر دیکھو آپ کو جھاڑ نظر آئیں گے۔ بنجر زمین کہاں ہے؟ یہ ہتھیلیاں دیکھو آپ کو بنجر زمین نظر آئے گی۔ میٹھے پانی کا نہر کہاں ہے؟ یہ جو زبان سے نکلنے والا پانی ہے وہ میٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان سے نکلنے والے پانی کو میٹھا رکھا، آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو کھارا رکھا۔ اگر یہاں سے یہاں تک کتنے کلومیٹر کا فاصلہ؟ کیا آنکھوں سے منہ کو جانے کے واسطے فلائٹ میں جانا کہ ٹرین میں جانا؟ کس میں جانا؟ کتنا چھوٹا فاصلہ ہے۔ کبھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ منہ میں آنکھوں کا مزہ آ رہا ہے، آنکھوں کے کھارے پانی کا مزہ؟ کبھی محسوس ہوا؟ کبھی آنکھوں میں منہ کا گاڑھا پانی نکلا ہو؟ کبھی کسی کو محسوس ہوا؟ یہ سر کے بال اور یہ بھونگ کے بال کتنے کلومیٹر کا فاصلہ؟ یہاں کے بال اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہے ہیں اور یہاں کے بال کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہتے یہاں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، یہاں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھونگ کے بال، ارے بولو ذرا، نہیں بڑھ رہی ہیں، رکو ہیں۔ یہ بھی یہ بڑھ رہی نا، اللہ اسے بڑھا ڈالیا تو حال کیا ہوئیں گا ہمارا؟ ہمارے بچے سے دیکھو اماں آگا شیطان کر کو بھاگ جائیں گے نا۔ ناخناں بڑھتے ہیں، بڑھتی تمہارے گھرا میں سب کے ناخناں بڑھتی، ہمارے گھر میں بھی بڑھتی۔ ناخناں کی جگہ میں دانتاں بڑھے تو کیا ہوتا؟ سوچے کبھی؟ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں میں اپنی قدرت بتا رہے ہیں، لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عقیدے کو مضبوط رکھو، مضبوط عقیدہ۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، بنا دلیل کے قرآن سے، اب میں قرآن کی دلیلیں لے کر آیا تھا آپ حضرات کے سامنے، اگلے جمعہ عرض کروں گا قرآن کی دلیل آپ حضرات کے سامنے۔ سینکڑوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبی یعنی آخری نبی کا اعلان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں آخری نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا، اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مکار ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ دغا باز ہوگا، میری امت کا غدار ہوگا۔
ہوگا وہ کافر ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر آپ سے آ کر کوئی آدمی کہے کہ نہیں اللہ کے رسول کے بعد بھی دیکھو نبی ہے, تو آپ صرف اتنا کہیں میں تو اللہ کے رسول کی تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں بغیر دلیل کے اللہ کو واحد مانتا ہوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں اور میں مسلمان ہوں, آپ اتنا کہہ کر اسے اپنے پاس سے اٹھا کر بھیج دیں. اور کبھی بڑے اللہ والوں کے بیانات سننا ہے آپ سنیں, لیکن ایک اجنبی آدمی ایسا لباس پہن کر آپ کے سامنے آ رہا ہو, چاہے یوٹیوب میں ہو, چاہے فیس بک میں ہو, چاہے وہ واٹس ایپ میں ہو, ہرگز آپ اس کے بیان کو نہ سنیں. انہی لباس کے اندر کئی افراد ایسے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں, ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے تھیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے گوہر شاہی, ریاض احمد گوہر شاہی کون ہے اور نبوت کا دعویٰ کیسے کرتا ہے, اللہ کی شان میں اس نے کیا گستاخی کی, رسول اللہ کی شان میں اس نے کیا گستاخی کی, اور اس کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے, حدیث کے متعلق کیا ہے, اللہ کے رسول کی سنتوں میں عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مومن بنائے, اللہ مضبوط عقیدہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, مرتے دم تک اللہ ایمان پر باقی رکھے, اور جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر اللہ اور رسول کا نام ہو اور ہماری حالت سجدے میں ہو یا کعبۃ اللہ میں ہو یا مدینے میں ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جو اپنی مرضی کی موت عطا کر سکتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی گزارش ہے کہ جاتے ہوئے بیت المال کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں, چونکہ مہینے کا پہلا جمعہ ہے تو بیت المال کا چندہ ہوا کرتا ہے جس کے اندر صدقات اور زکوٰۃ بھی ڈالا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے کئی غریبوں کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں ہمارے کمیٹی اور جو بھی حضرات بیت المال سے منسلک ہوں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا. ہمیشہ کہا کرتا ہوں میں, صدر صاحب سیکریٹری صاحب صرف مسجد کے صدر اور سیکریٹری نہیں ہوا کرتے, وہ پورے محلے کے صدر اور سیکریٹری ہوا کرتے ہیں. اللہ کل قیامت کے دن جب سوال کرے گا تو صرف مسجد کا سوال نہیں کرے گا, بلکہ سوال یہ کرے گا تمہاری مسجد کے ماتحت آنے والے 50 گھر, 100 گھر, 200 گھر, 600 گھروں کے اندر اتنی بیوائیں بھوکی سو رہی تھی, تم نے صدارت کی ہے اپنی مسجد کی, اپنی مسجد کو لے کر چلا ہے, اور وہ عورتیں اس مسجد کے ماتحت گھروں میں آیا کرتی تھی, تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صدر اور سیکریٹری, اس کے علاوہ مساجد کے ذمہ دار جواب دہ ہوا کرتے ہیں. اس لیے ماشاءاللہ ہماری مسجد کی کمیٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تو آپ لوگوں نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے, اور اس کے ذریعے سے کئی غریبوں کے گھروں کو آپ ان کی سہولیات کی چیزیں مہیا کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے چندے میں زکوٰۃ کی نیت سے بھی ڈال سکتے ہیں, مسجد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, لیکن بیت المال کے چندے میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے, صدقے کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. آپ جس اعتبار سے بھی دینا چاہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ان غریبوں کے حق میں دیتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب